السلام علیکم ناظرین، آج ہم یہاں نور اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں چیئرپرسن بی ٹی ایم گلوبل سمیرہ فاروق صاحبہ۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو دانشور کہتے ہیں کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ۔ اگر عورت کی حیثیت اور اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اللہ رب العزت نے عورت کو ماں کے روپ میں جو ہے وہ جنت کا مالک بنایا ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت دی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بیٹی کی بات کریں تو وہ ایک باپ کے لیے اور گھر کے لیے رحمت کا جو ہے باعث ہے۔ اسی طرح شریک حیات جو ہے وہ آپ کے آدھے ایمان کا جو ہے وہ حصہ قرار دی گئی ہے، اور کی حیثیت جو ہے بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو ایک عورت کی حیثیت سے سمیرہ فاروق صاحبہ جو ہیں پوری دنیا کے اندر نمائندگی کر رہی ہیں خواتین کی پازیٹیو سمت میں، اور ان کے کیا عزائم ہیں اور کیا مشن اور اغراض و مقاصد یہ رکھتی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو بی ٹی ایم گلوبل کی بنیاد ہے اور کن مقاصد جو ہے، کیا اغراض و مقاصد تھے جن کی وجہ سے آپ نے بی ٹی ایم گلوبل کا جو ہے قیام عمل میں لایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا عرفان کہ آپ نے موقع دیا بی ٹی ایم گلوبل کے حوالے سے بات کرنے کا، اور میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جو بی ٹی ایم گلوبل کی بنیاد ہے وہ صرف میں نے نہیں رکھی، میری جو ٹیم کی وائس چیئرپرسن ہے انیلا اسد، ہم دونوں نے مل کر رکھی تھی، اور 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 5 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس کو اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم خواتین کے حوالے سے کام کر سکیں، کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ میڈیا سے کافی عرصے سے ہے، اور مختلف چینلز پہ کام کرنے کے بعد ابھی نور ٹی وی کے ایس ای او کام کرتے ہوئے بہت ساری خواتین سے ملنے کا موقع ملتا ہے اور ان کے مسائل جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اور جب میں نے یہ دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ باقی جو شعبے ہیں وہاں پر اپنی بات مردوں سے کہنے کے بجائے عورتوں سے بات کرنا اور اپنے مسائل کے حوالے سے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا زیادہ ایزی سمجھتی ہیں، تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی جائے جس کے ذریعے ہم خواتین کے مسائل کو اجاگر کر سکیں، نہ صرف خواتین کے مسائل کو سامنے لا سکیں بلکہ ان کو سیلف سفیشینٹ بنانے میں ان کی مدد کر سکیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس کو شامل کرتے ہوئے سب سے پہلا جو کام کیا اس کی بنیاد رکھنے کے بعد، وہ جو ہمارے ساتھ خواتین کی ٹیم بنتی رہی، ہم نے سب سے پہلے ان کو اس قابل بنایا، ان کو اس تک لایا کہ وہ اس معاشرے کا وہ پروقار حصہ بن سکیں کہ وہ نہ صرف بنات المسلمین کی بی ٹی ایم گلوبل کی نمائندگی کریں، بلکہ ان کو دیکھنے والے لوگ یہ کہہ سکیں کہ واقعی بنات المسلمین جس کا مطلب ہے مسلمانوں کی بیٹیاں، وہ یو کے یا یورپ میں کہیں بھی سر فخر سے بلند کر کے کام کر سکتی ہیں، اور عزت دار طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کے نہ صرف جو بھی کام ہے ان کو سر انجام دے سکتی ہیں، بلکہ معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں اور معاشرے میں ہونے والے جتنے بھی مسائل ہیں نہ صرف ان پر اپنا حصہ پیش کر سکتی ہیں، بلکہ ان میں کوئی نہ کوئی ایسا ان کے اندر ہنر موجود ہے، سب جتنی بھی خواتین ہیں ہماری ممبرز، کہ وہ ان مسائل کے لیے سدباب بھی پیدا کرتی ہیں۔ میری جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں میں ضرور ان کا مینشن کرنا چاہوں گی۔ ہماری جو ٹیم میں ریحانہ شاہین ہیں، میمونہ خان ہیں، گل ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے وہ فائزہ ہیں، ہمارے جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں وہ سب کے سب جو خواتین ہیں وہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور ان کی تعلیم کے ان کی جاب کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ جو باقی خواتین جن کو ہماری ضرورت ہے ان کے لیے وقف کیا ہے۔ ہماری ٹیم میں ویسے تو کہتے ہیں کہ جس طرح ہر کام ہر زندگی کے شعبے میں عورت کے بغیر جو ہے وہ ٹیم ادھوری ہوتی ہے، اس طرح ہماری ٹیم میں بھی ہمارے لیے ایک ایڈوائزر کے طور پر
ہمیں ہیلپ کرنے کے طور پر ہمارے ٹیم میں ایک مرد بھی ہیں، کونسلر اخلاق برمنگھم سے ان کا تعلق ہے، اور الحمدللہ انہوں نے جب سے ہماری بنات المسلمین کا وجود موجود ہے، انہوں نے ہر جگہ ہر مقام پر ہمارا ایک بڑے کی حیثیت سے بھی مدد کی، اور نہ صرف بلکہ ہمیں بہت سارے معاشرے کے جو رموز ہیں ان کو بھی ہمیں ان کے ساتھ نپٹنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور نہ صرف ہمیں اس طرح ہیلپ کیا بلکہ جہاں بھی ہم کھڑی ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ایک سربراہ کی صورت میں ہمارے سر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں ایشین کلچر کی ہم بات کریں تو وہاں پہ عورت کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ وہ باہر نکلے اور اس طرح کے اقدامات اٹھائے، اور اس طرح کے معاشرے کے اندر جہاں مادر پدر آزاد معاشرہ ہو، یورپ اور برطانیہ اور ایسی سرزمین، تو یہاں آپ کو کوئی ایسا خوف یا کوئی ایسی پرابلمز یا کوئی مسائل دکھائی دیے جب آپ نے یہ انیشیٹو لیا یا اقدامات اٹھائے؟ میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بے شک کہ ہمارا تعلق پاکستان سے، اور جب میں یہاں آئی 8 سے 13-14 سال پہلے، تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں کچھ ایسی کوئی آرگنائزیشن بنانے والی ہوں، لیکن یہاں پر دیکھنے کے بعد ابھی زندگی کے بہت سارے مسائل، یہ ہم نے چھوٹی سی ایک کاوش کی جو الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر اب ہمارا کام جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ لیکن یو کے کا جو معاشرہ ہے، اسپیشلی جو کلچر ہے، وہ زیادہ نیرو مائنڈڈ ہے بنسبت پاکستان اور انڈیا کے۔ یو کے میں ہم لوگ یہاں پاکستان سے ہجرت کر کے تو آئے ہیں، لیکن ہم اپنی مینٹالٹی کو نہیں بدل سکے۔ ہم ابھی تک جو ہماری پردے والی خواتین ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، ہم ان پر ضرور انگلی اٹھاتے ہیں، ہم ان پر ضرور بات کرتے ہیں، ہم ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے، اور اگر کوئی ہمت کرنے والی خواتین آگے آتی ہیں تو ہم ضرور ان کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، اور یہ سب ہم نے دیکھا بھی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک کہاوت ہے کہ جس کو اللہ نہ گرانا چاہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر آپ کی نیت صاف ہو تو کوئی کچھ بھی کر لے، جسے اللہ عزت دینا چاہے اس کا دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے نہ صرف ہماری حفاظت بھی کی ہمارے والدین کی دعاؤں سے، اور ہماری جتنی خواتین اپنے گھر میں بس رہی ہیں اور اپنے خاندوں کے ساتھ اس ہمارے شانہ بشانہ ساتھ چل رہی ہیں، میں ضرور ہمارے جتنے بھائی اپنی بہنوں کو، اپنے بھائی اور بہن ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور اسپیشلی میرے وہ بھائی جو اپنی بیگمات کو ہمارے ساتھ بھیجتے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ انہوں نے تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی بیویوں کو بنات المسلمین کا BTM گلوبل کا حصہ بنا کر یہ ثابت کیا کہ ایک عورت اپنے خاوند کے اعتبار اور اس کے ٹرسٹ کے ساتھ جب باہر آتی ہے تو وہ ایک کامیاب عورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں، میرے خاوند کا ایک بہت بڑا کردار ہے میری زندگی میں، اور اگر وہ میرا ساتھ نہیں نبھاتے تو شاید آج میں جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے پیچھے ایک کامیاب جو ہے ہونے میں مرد کا ہاتھ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر آپ کو اپنی فیملی کی سپورٹ نہ ہو، آپ کے ہسبینڈ کی، آپ کے والد کی، آپ کے بھائیوں کی، تو یہ معاشرہ آپ کو جینے نہیں دیتا۔ اس معاشرے میں وہی عورت سروائیو کرتی ہے جس کا بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور اگر وہ پاورفل ہے، اگر اس کو ہر طرف سے سیکیورٹی میسر ہے، اور اگر اس کا جو سسٹم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے، تو پھر اس کو کوئی بھی عمارت، اس کی جو بنائی ہوئی عمارت ہے نا، اس کے کردار کی اور اس کے کانفیڈنس کی، اس کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ میں سہیرا صاحبہ یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ برطانیہ کے اندر یا یورپ بھر میں جو خواتین ہیں ان کو کیا مسائل درپیش ہے، اور ان کے حل کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھا رہی ہیں بنات المسلمین کے پلیٹ فارم سے؟ ہماری جو خواتین ہیں اس ٹائم، ان میں ایک جو چیز میں دیکھتی ہوں، وہ اگر ایک طرف میں کہوں تو وہ کمی بھی ہے، اور اگر میں کہوں تو وہ اپنے دین سے دوری بھی ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے جو خاندوں کے ساتھ سلوک اسپیشلی رکھا ہوا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ تھوڑا سا جب اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ جان لیتی ہیں تو وہ پریفر کرتی ہیں کہ وہ سنگل موم کے طور پر رہیں، بنسبت ایک خاوند کا سر پر وہ ایک سایہ رکھنے کے، وہ پریفر کرتی ہیں کہ خاوند سے الگ ہو جایا جائے، جبکہ ہم یہ نہیں سمجھتی
کہ اس طرح کی زندگی معاشرے کے اندر زیادہ تکلیف دہ ہے، اور آج کے دور میں ہماری بیٹیوں کا اپنے گھروں میں آباد نہ ہونا یو کے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے والدین کا بیمار ہونا، ہمارے بچوں کا ڈپریشن میں جانا، ہمارے خاندانوں کا ٹوٹنا، یہ اس ٹائم یو کے کی سب سے بڑی بیماری ہے، اور جو کینسر کی طرح پھیل رہی ہے۔ ہماری بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ رشتوں کا فقدان تو ہے ہی، لیکن ہم لوگوں نے جو اپنا معیار بنا لیا ہے، وہ اس معیار کا برابر کا رشتہ ڈھونڈنے کے چکر میں ہم لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو بوڑھا کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو اعتبار نہیں دیں گے، ان کو پراعتماد زندگی نہیں دیں گے، ان کو باہر جا کے جاب کرنے کا موقع نہیں دیں گے، ان کو قدم سے قدم ملا کر چلنے کے موقع فراہم نہیں کریں گے، تب تک ہم اس معاشرے میں آگے نہیں بڑھ یہاں آپ سکتے۔ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ یہاں جو کزن میرجز ہیں یا فورس میرجز، جبری جو شادیاں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی کزن ہے، تو یہ معاشرے کی جو ہمارا ڈفرینس ہے ایشین اور یہاں کا، تو کیا یہ بھی کوئی سبب پیدا کرتا ہے اختلافات کے حوالے سے، یا ازدواجی زندگی کا جو منفی جو پہلو ہے اجاگر ہوتا ہے اس وجہ سے بھی؟ بالکل، اس کا بہت ہی بڑا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارا یو کے اور یورپ کے اندر رہنے والے جو نوجوان ہیں، وہ جب جس کلچر میں ڈیولپ ہوتے ہیں، جس کلچر میں ان کی نمو ہوتی ہے، اس میں زبردستی ہے ہی نہیں۔ اور جب ہم پوری زندگی ان کی مرضی سے چلتے ہیں، ان کی انگلی پکڑ کر ان کے اشاروں پر یہ بھی چاہیے، آئی پوڈ بھی چاہیے، فلاں فون بھی چاہیے، فلاں چیز بھی چاہیے، سب ان کی مرضی سے کرتے ہیں، اور آخر میں آ کر ایک ایسا فیصلہ ان کی مرضی کے بنا کرتے ہیں جو پوری ان کی ذات کے اوپر اور پوری زندگی کے اوپر محیط ہے، تو وہ بگاڑ لاتا ہے۔ اور جب وہ بگاڑ لاتا ہے تو وہ آپ کے گھروں کو برباد کرتا ہے۔ اپنے بچوں سے ان کی شادیوں کے بارے میں پوچھنے کا حکم قرآن میں بھی ہے اور نبی پاک کی احادیث میں بھی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کے لیے ایک ایسا رشتہ نہیں تلاش کر سکتے جو اس کا مد مقابل ہو، تو بچے کی رائے لینا بہت ضروری ہے۔ یعنی اس میں اگر آپ لڑکے سے پوچھتے ہیں، اس کو حق دیتے ہیں، تو لڑکی کو بھی بالکل اس طرح بالکل اجازت؟ ضرور لڑکی کو حق دینا چاہیے پوچھنے کا، کیونکہ بیٹیاں اگر اپنے گھروں میں آباد نہیں ہوتی تو سب سے زیادہ تکلیف والدین کو بیٹیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا ہی تب جب ہم بیٹیوں کو اعتماد دیں گے۔ ہماری بیٹیاں ہمارا فخر ہیں، اور ہماری بیٹیاں جب اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے ایسی جگہوں پر جاتی ہیں جو گورنمنٹ نے جگہ بنائی ہوئی ہیں سنگل مومز کے لیے یا سنگل لڑکیوں کے لیے ہاسٹلز، تو ان کی زندگیاں زیادہ برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس جب کوئی کیسز یا کوئی خواتین اس طرح کی آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ بھئی ہم ہمارے خاوند نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا یا ہمارے پیرنٹس نے یہ سلوک کیا، تو ہم جو ہے گھر چھوڑنا چاہتے ہیں یا گھر چھوڑتے ہیں، تو میں کبھی کوشش نہیں کرتی کہ میں ان کو کسی ایسی جگہ کا راستہ دکھاؤں جہاں وہ آزادی کی زندگی گزار سکتی ہیں، بلکہ ہماری ٹیم کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو وہ راستہ دکھائیں جس راستے پر چل کر وہ اپنے گھر کے راستے پر گھر ان کا بس جائے۔ اور یہاں میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی حالیہ جو گورنمنٹ نے اقدامات اٹھائے ہیں کہ یہ یہاں کی جو مائیں ہیں یا خواتین ہیں، وہ انگلش لینگویج جو یہاں کی قومی زبان ہے اس کا ادراک یا اس کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے ریڈیکلائزیشن جو ہے پھیل رہی ہے، یا پھر یہ جبری شادیوں کے حوالے سے بھی ابھی جو ہے ڈیوڈ کیمرون نے اپنے خطابات میں کہا ہے کہ یہ بھی مسئلہ جو ہے پاکستانی جو ہیں خاص طور پر ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے یا دوسرے معاملات کے ذریعے جبری شادیاں جو ہیں خواتین کی جا رہی ہیں، اور یہ انڈر 18 جو ہیں اس میں لڑکیاں شامل ہیں۔ تو اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ میں یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ میں اس چیز کے ساتھ بالکل ایگری نہیں ہوں کہ تعلیم کا ٹیررزم کے ساتھ کہیں بھی تعلق ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے وہ ٹیررزم پھیل رہا ہے، تو انٹرنیٹ تو وہی جانے گا یا پڑھے گا یا سنے گا جس کو انگلش آتی ہوگی۔ تو جاہل تو جس کو تعلیم سے کوئی وقف نہیں، کوئی اس کا شغل نہیں، وہ کیسے جان سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہیں پر غلط ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہنا کہ جبری شادیاں ہمارے صرف پاکستانی کلچر میں ہوتی ہیں، تو یہ ٹوٹلی غلط بات ہے۔ ہمارے پاکستانی کلچر میں نہیں، بہت آپ
انڈیا دیکھ لیں آپ، جتنے بھی ہمارے ایشین ممالک ہیں ان سب میں ہی ایسا ہی سسٹم ہے کہ ہم اپنی فیملیز کو اکٹھا رکھنے کے لیے اپنے بھائی کے بچے، اپنی بہن کے بچے یا اپنے سسرال میں سے اپنے رشتہ داروں کو یہاں لانے کے لیے اپنے بچوں کو پھنساتے ہیں، یا اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور وہ دوبارہ اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ یہ ہر جگہ ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان کو صرف ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسپیشلی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں دیکھیں یو کے کے اندر تو غور کرنے کی بات ہے، ابھی ایک ریسنٹلی ایک مووی میں دکھایا گیا کہ پاکستانی خواتین جو ہیں ان پر تیزاب گرایا جاتا ہے یا ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے پچھلے ایک سال کے 528 کیسز تیزاب کے ہوئے، لیکن ان پر پردہ ڈال دیا گیا۔ اور صرف پاکستان کی ہی کوئی ایک لڑکی اگر انڈر ایج شادی ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ سارے جہان میں تماشا بنتا ہے۔ بات یہاں تک آ کر ختم ہوتی ہے کہ پاکستان کو ڈیولپڈ کنٹری تک جانے کی جو روک ہے، جسے ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ جائے، جو دوسرے بڑی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ وہ ڈیولپ کنٹری نہ بن سکے، نئے نئے پروپیگنڈے ہمارے لیے بناتی ہیں۔ الحمدللہ پاکستان بہت اچھے سے ترقی کر رہا ہے، ہماری بچیاں کوئی بھی جو یہاں شادی کر کے آتی ہے وہ گریجویٹ سے کم نہیں ہوتی، اور آپ بھی جانتے ہیں یہ بات کہ ہماری کوئی بھی بچی جو شادی کر کے یہاں آتی ہے وہ ایک خاص ٹیسٹ پاس کر کے آتی ہے، تو پھر تو لینگویج کا یہ سسٹم بنتا ہی نہیں۔ جہاں تک بات ہے زبردستی کی، انڈر ایج شادیوں کی، میں اگر اسلام کی روح سے جاؤں اور یہاں کا کلچر دیکھوں، یہاں کا نظام دیکھوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بچیوں کو بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ لیکن اگر میں یہاں کے معاشرے کا سسٹم دیکھوں تو پھر معاشرے کا کی طرف دھیان کرتے ہوئے یا قوانین کو دیکھتے ہوئے جو ایج 18 سال رکھی گئی ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں اس ٹائم زیادہ بگاڑ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب بچیاں 20 سال سے زیادہ عمر کی تجاوز ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے رشتے ان کی مرضی کے مطابق ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں آپ میں کیونکہ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو کیا آپ نوجوان نسل جو بچیاں ہیں، خاص طور پر خواتین ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی پازیٹیو؟ آپ نے ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر، یورپ کے اندر مختلف جو ہے کلچر کے اندر آپ گئی بھی ہیں، دیکھا بھی ہے، ماحول بھی دیکھا ہے، تو یہاں رہنے والے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں ینگ، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی میسج؟ ہماری جو اس ٹائم کی ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ انکریج ہو رہی ہے چیریٹی ورک کی طرف۔ میں ان کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ الحمدللہ بنات المسلمین بہت سارے جگہوں پر مدد کے لیے جاتی ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت جاتی ہے۔ ہم کوئی چیریٹی نہیں کرتے، ہم کسی سے نہیں مانگتے کہ آپ آئیں اور ہماری ہیلپ کریں۔ ہماری اپنی جتنی ممبر خواتین ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں، اور میں ان سے ضرور، میرے جتنے بھی ینگ جنریشن جو سننے والی ہے ان کے لیے ہمیشہ سے میرا پیغام یہی رہتا ہے کہ جب آپ کی سوچ اس قابل ہو جائے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا وجود اللہ نے کس لیے بنایا ہے، تو اس سوچ کو عمل پر بھی لے کر آئیں۔ جب تک انسان اپنی سوچ کو، اپنی جو اس کی تھاٹ ہے اس کو وہ عمل کے دائرے میں نہیں لاتا، وہ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ اور ہمارے لیے بی ٹی ایم گلوبل بنات المسلمین مسلم ڈاٹرز ایک سوچ تھی جس کو ہم نے عملی جامہ پہنایا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بھکاری بنانے کی بجائے، محتاج بنانے کی بجائے سیلف سفیشینٹ بنائیں۔ اور سیلف سفیشینٹ تب ہی کوئی بنتا ہے جب اس کے اندر خودداری ڈیولپ ہوتی ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت اٹھیں اور کام کرنا شروع کریں، بنسبت کہ آپ گورنمنٹ کے پیسوں پر اعتبار کر کے اپنی زندگی گزارنے کے طریقوں پر غور کریں۔ یہی پیغام ہمارے جتنے بھی مشائخ ہیں یا دانشور ہیں یا اسکالر ہیں، ان سے بھی یہی ملتا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یہ جو خود کفالت کی جذبہ ہے یا خودی کا جو جذبہ ہے، یہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کے اندر ٹیلنٹ یا صلاحیت موجود ہے، اسے بروئے کار لانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سعی یا کوشش کرنی پڑے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، تھینک یو۔